فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں کتاب پرواز روح کی ریڈنگ کے 10ویں پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ باب 9 کا آغاز ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 175۔ ہیڈنگ ہے جو کچھ آیت اللہ کوہستانی سے سنا اور دیکھا۔ کوہستان ایک دیہات ہے جو مازندان کے شہر سے 6 کلومیٹر پر واقع ہے۔ وہاں ایک دانشور، مجتہد اور استاد علم اخلاق و معارف حقہ الہیہ رہا کرتے تھے۔ ان کا نام تھا آقا حاج محمد کوہستانی۔ یہ بزرگ بعض علماء اور طلاب علوم دینی کے مربی تھے جنہوں نے ان کو دیکھا تھا ان سے پہلے کہ ان کا علم اور ان کی فقہی معلومات ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ ان صاحب کی معنویت، حقیقت اخلاق، کمالات انسانی اپنی طرف مائل کرتے تھے۔ سالہ سال میرے ان سے تعلق رہا۔ کبھی ان دنوں کے پاس کوہستان میں رہتا اور ان سے علمی اور معنوی استفادہ کرتا۔ ایک روز میں آیت اللہ کوہستانی کے مکان کے بیرونی کمرے میں نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ عام کا مطالعہ کر رہا تھا جو متقیوں کی تعریف میں آپ نے بیان فرمایا تھا۔ اس دوران مجھے خیال آیا کہ بلا مبالغہ وہ سارے کا سارا خطبہ آیت اللہ کوہستانی کی حرکات، اعمال اور کردار سے مطابقت رکھتا تھا۔ مرحوم آیت اللہ کوہستانی کے گھر کا دروازہ لوگوں کے لیے کھلا رہتا تھا۔ مازندران کے لوگ اور خصوصاً دیہات کے لوگ ان کے اکثر مہمان رہتے۔ بعض اوقات مسجد میں ان کی امامت میں نماز ظہر کے لیے جانے سے پہلے تقریباً 50 سے بھی زیادہ افراد ان کے گھر جمع ہو جاتے۔ ان کا معمول تھا کہ دوپہر کو آش جو پکواتے اور ہر شخص کے آگے ایک پیالہ آش اور ایک نان پیش کرتے۔ ایک روز مرحوم آیت اللہ کوہستانی نے ہم لوگوں سے خداوند عالم کے لامتناہی قدرت کا ذکر کیا اور اس موضوع کی اس طور تشریح کی اور اس پر تحقیق پیش کی کہ آدمی کو حقیقی معنوں میں ارادہ الہی کی عظمت کا قائل کر دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گفتگو کے آخر میں ان جناب سے میں نے سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہماری شرعی ضرورت ہم کو فوراً عنایت نہیں کرتا۔ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک خفی الالطاف ہے۔ اس کے معنی ہے کہ جب تم اپنی پوری زندگی پر نظر کرو گے اور دیکھو گے کہ اللہ کی رضا میں تم نے قدم اٹھایا ہے، اگر خدا سے راضی ہو تو دیکھو گے کہ جو تم نے چاہا وہ خدا نے تمہاری درخواست سے قبل ہی وہ حاجت پوری کر دی۔ اس کے بعد ماہ رجب کی ہر روز کی دعا پڑھی اور اپنی بات کی تائید میں یہ کلمہ پڑھا، یا من یعطی من سألہ و یا من یعطی من لم یسألہ ولم یعرفہ۔ ترجمہ یعنی اے وہ جو اس کو بھی جو تجھ سے سوال کرتا ہے اور اس کو بھی جو تجھ سے نہیں مانگتا، اس لیے کہ تجھے نہیں پہچانتا تو دونوں کو مہربانی اور محبت کی بنا پر عطا کرتا ہے۔ اب اگر تمہاری ایک حاجتیں پوری نہ ہوئی ہوں تو اپنی ساری باتوں پر نظر کرو تو دیکھو کہ تم اس سے راضی ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ وہ حاجت ہماری پوری نہیں ہوئی، اس سے ضرر پہنچنے کا امکان تھا۔
وہ چیز جو غیر مشروع بھی ہو سکتی ہے جو پوری نہیں ہوئی۔ مرحوم آیت اللہ کوہستانی بہت سادہ زندگی بسر کرتے تھے، لباس بھی ہاتھ کا بنا ہوا کھدر کا پہنتے تھے۔ کوئی ان سے پہلی بار ملتا، خصوصاً اس دیہات کوہستان میں، تو وہ سمجھتا کہ ان کو ملک و سیاست کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ حالانکہ اس قدر ہوش گوش کے آدمی تھے اور بصیرت ایسی تھی کہ ان کی باتیں غیب گوئی کی جیسی معلوم ہونے لگتی تھیں۔ وہ مملکت اور مستقبل کی سیاست سے ہم لوگوں کو مطلع فرماتے۔ اس بارے میں ان کے خیالات کی بلندی اس کتاب کے موضوع سے ہٹ کر ہے۔ مرحوم آیت اللہ کوہستانی غیر معمولی طور پر مہربان اور خوش اخلاق تھے۔ ان 200 طلاب کے ساتھ جو کوہستان میں علم دینی کی تحصیل کرتے تھے، باپ کی طرح شفقت سے پیش آتے، ان کے سروں پر ہاتھ رکھتے اور مجھ سے کہتے کہ جس روز میں نجف سے مازندران آیا تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ کیا تم اس بات پر آمادہ ہو کہ طلاب کے لیے مثل ماں کے بنو اور میں مثل باپ کے ان کی تربیت کروں تاکہ ہم خدا کے سامنے سرخرو ہوں۔ اہلیہ نے میری بات مان لی اور میں نے پختہ فیصلہ کر لیا۔ اس زمانے میں جب رضا شاہ ایک بھی عمامہ پہننے والے کے وجود کو ایران میں رہنے نہیں دینا چاہتا تھا، یہاں مدرسے میں تقریباً 200 طلاب نے تحصیل علم کیا اور تربیت پائی۔ پہلے روز جب ہم مرحوم شہید آقائی ہاشمی نژاد کے ساتھ آیت اللہ کوہستانی کے گھر گئے تو ان کی سادگی اور گھر کی صفائی ستھرائی نے مجھ پر بہت اثر کیا۔ وہ کمرہ جو مہمانوں کے لیے تیار رہتا تھا اور دوسرے کمروں کے مقابلے میں ذرا بڑا تھا، اس کے فرش بوریے کا تھا۔ ایک کونے میں ایک چھوٹا سا ممبر ایک زینے والا پڑا تھا، ایک بڑی جلد قرآن کی، ایک جلد توضیح المسائل اور چند مہریں کمرے میں موجود تھیں اور بس۔ آیت اللہ کوہستانی خود اسی بوریے پر رکھے ہوئے اونی نمدے پر بیٹھتے، مگر کمرے میں معنویت کا ایک عمدہ ماحول تھا، انسان کو دنیا کی طرف جھکنے سے روکتا تھا، اس کی توجہ خدا کی طرف مبذول کرتا تھا۔ یہاں تک کہ بعض اولیاء اللہ کہا کرتے تھے کہ اس کمرے میں امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف 2 بار نزول اجلال فرما چکے ہیں۔ مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقائی شیخ علی کاشانی، جو بعد میں ان سے بھی تصدیق کروائی، فرماتے تھے کہ ایک رات اس کمرے میں میں نماز مغرب میں پڑھنے لگا، دیکھا کہ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا تشریف لائے ہیں اور کمرے کے گوشے میں پشت باقبلہ اس طور کہ میں نماز میں ان کے چہرہ مبارک کو دیکھ رہا تھا آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے خیال کیا کہ اگر نماز کو توڑ دوں اور ان کے حضور اقدس میں آداب عرض کروں تو ممکن ہے کہ وہ میرے اس عمل سے خوش نہ ہوں، اور اس سے پیشتر کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ تشریف لے جائیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ میں اپنی نماز نہ توڑوں، کہ اگر آپ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا ہوگا تو میں آپ سے گفتگو کر پاؤں گا اور نماز کے بعد تک انتظار کر لیں گے۔ میں نے نماز مکمل کی۔ نماز کے دوران بعض جملوں کو حضرت نے مجھ سے فرمایا، خصوصاً یہ جملہ، یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ، جو میں نے سجدے آخر میں عمدہ حال میں پڑھا۔ امام علیہ السلام نے بھی اس کو بہتر توجہ اور حال کے ساتھ ادا فرمایا۔ مگر جس وقت میں نماز کا سلام پڑھ رہا تھا، حضرت ولی العصر صلوات اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ مرحوم آیت اللہ کوہستانی اکثر مجھے نصیحت کرتے کہ اگر چاہتے ہو کہ حضرت ولی العصر علیہ السلام کے حضور میں رسائی پاؤ تو انسانوں کو آزار نہ دو، خصوصاً اولیاء اللہ، مراجع تقلید اور وہ لوگ جو سوائے خدا کے کوئی پناہ نہیں رکھتے۔ ان کی غیبت کرنے، ان پر تہمت لگانے سے بچو اور ان محفلوں میں جہاں یہ کچھ ہوتا ہے مت بیٹھو۔ مرحوم آیت اللہ کوہستانی ایسے شخص تھے کہ ملائکہ ان کی خدمت گزاری پر فخر کرتے تھے۔ میرے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں جن میں سے ایک قصے کو میں بیان کرتا ہوں، باقی یہاں پیش نہیں کر سکتا۔ ہیڈنگ ہے ایک غیر معمولی لڑکی۔ ایک روز مشہد کے ایک محترم بزرگ جن کے میدان شہداء کے قریب خیابان نادری میں ایک دکان ہے، میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میری ایک لڑکی ہے جس کی عمر 14 سال ہے۔ وہ صبح جب بھی سو کر اٹھتی ہے تو ہم لوگوں سے عجیب غریب قصے بیان کرتی ہے۔ اس کو یقین ہے کہ روحیں اس کو یہ سب بتاتی ہوں، اتفاق سے یہ کہ ان میں سے اکثر باتیں حقائق کے مطابق ہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو میرے گھر آئیں اور سنیں کہ وہ کیا کہتی ہے، یہ باتیں وہ کہاں سے سیکھتی ہے، خدا نہ کرے کہ کچھ دیوانگی کا اثر تو نہیں۔
میں ان کے گھر گیا، اس لڑکی نے مجھ سے جہان بالا اور اس کے ساکنوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بتائیں۔ اس کو اس بات کا یقین تھا کہ گزشتہ راتوں کو روحیں اس کو ان دنیاؤں میں لے گئی تھیں اور ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں زیارت گاہوں، مشاہد مشرفہ اور آتاب مقدسہ کے عمارات کا جو بار بار نام لیا، جن کو میں پہلے دیکھ چکا تھا، تو اندازہ ہوا کہ بے کم و کالت اس کا صحیح ذکر کر رہی ہے۔ لہٰذا اس کے والد بھائی کا کہنا تھا کہ اس نے ابھی تک مشہد سے باہر قدم نہیں رکھا تھا، جبکہ اس کے والد و بھائی کا یہ کہنا تھا۔ کئی نشستوں میں جس میں اس کے والد و بھائی بھی موجود ہوتے تھے، مجھ سے بہت سی باتیں کی، ہم نے ان سے استفادہ بھی کیا۔ ان کا بیان بہت طولانی ہے۔ ایک مرتبہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ آقا کوہستانی کو پہچانتے ہیں؟ میں نے جواب دیا ہاں، میں ان کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ کہنے لگی کہ گزشتہ رات مجھے ان کے گھر لے گئے۔ اس گھر تک پہنچنے کے راستے اور گلی کوچے کا ذکر کرنے لگی، ان کے گھر میں داخل ہونے کا حال بیان کیا اور کہنے لگی کہ رات جب ان کے گھر میں داخل ہوئی تو ایک بڑا کمرہ داہنے ہاتھ کو تھا اور بائیں ہاتھ کی طرف چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جن میں طلاب آرام کر رہے تھے۔ میرے سامنے ایک چھوٹا دروازہ تھا جو ان کے گھر کے زنان خانے میں کھلتا تھا۔ جو لوگ وہاں تک گئے ہیں ان سے پہلے کہ آقا کوہستانی کے سونے کے کمرے کے دروازے پر پہنچیں جو روحیں میرے ساتھ تھیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک اولیاء اللہ کا گھر ہے۔ میں نے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ کہنے لگی ان کا نام شیخ محمد کوہستانی ہے۔ پھر کہا کہ اگر ہم کو اجازت ہو اور وہ بیدار ہوں تو ان سے استفادہ کریں، مگر افسوس کہ اس کا موقع نہ ملا۔ 2 فرشتے ان کے محافظ کی حیثیت سے ان کے سونے کے کمرے کے دروازے پر موجود تھے، جنہوں نے ہم لوگوں کو اندر جانے سے روکا۔ جب ہم لوگوں نے اصرار کیا تو صرف مجھے جانے کی اجازت دی کہ کمرے کے باہر سے ان کو دیکھ لوں، مگر وہ سو رہے تھے۔ یہ کہہ کے ان کے قیافہ کا ذکر کیا جو بالکل صحیح تھا، بلکہ کوہستان کے قصبے اور آیت اللہ کوہستانی کے گھر کے بارے میں جو تفصیلات بیان کی تھیں وہ سب صحیح تھیں۔ گھر کے اندرونی حصے کے بھی وہ خصوصیات جو میں نے بعد میں دیکھیں وہ بھی صحیح تھیں۔ جب میں آیت اللہ کوہستانی مرحوم کی خدمت میں پہنچا اور اس لڑکی کا واقعہ بیان کیا تو مسکرائے اور کہنے لگے کہ عین ممکن ہے کہ امر الہی کے مطابق ہم سب ملائکہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ ایک روز سورہ فاطر کی آیت نمبر 31 میں ثم اورثنا الکتاب کی تفسیر کے سلسلے میں مجھ میں اور آیت اللہ کوہستانی میں ہلکا سے اختلاف ہو گیا۔ میں اس کا معنی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے اصطفیٰ کیا۔ بس ان میں کچھ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، کچھ ان میں میانہ رو ہیں اور کچھ ان میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے نیکیوں میں سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ تینوں گروہ بہشت میں جائیں گے۔ مرحوم آیت اللہ کوہستانی کہنا چاہ رہے تھے کہ آیت کے ظاہر سے استفادہ ہوتا ہے کہ یہ تینوں گروہ خدا کے بندوں کی اقسام ہیں، مگر میں نے کہا کہ 20 روایات اور احادیث کے مطابق اس آیت کی تفسیر میں یہ تینوں گروہ مستفین کی قسمیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں احادیث کو قبول کرتا ہوں اور حق آپ ہی کے ساتھ ہے، مگر ہم لوگ اس کو اس طرح بیان کریں گے جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے۔ یہ جو بحث جو چند منٹ طول کھینچ گئی، اس کی تفسیر میں نے کتاب انوار زہرا میں لکھی ہے۔ دیکھا کہ آیت اللہ کوہستانی رنجیدہ سے ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ نے مجھے ایک ایسی بحث میں الجھا دیا ہے کہ مجھے خوف ہے کہ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ناراض کر دوں۔ اس جملے کو کچھ اس طرح سے کہا اور ایک طرف اشارہ کیا کہ جیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہاں ہی بیٹھی ہیں اور سب سن رہی ہیں۔ آپ کے بعد جناب سے عذر خواہی کی اور اسی طرف رخ کر کے کہنے لگے، یا فاطمہ سلام اللہ علیہ، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ حتیٰ آپ کے غیر مسلمان فرزندان بھی بہشت میں نہیں جائیں گے، یہ سبھی اہل بہشت ہیں آپ کی وجہ سے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا دامن پاک ہے، آپ کی ساری ذریت پر آتش جہنم حرام ہے۔ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آیت کے ظاہر کے مطابق اس کے مطلب بیان کروں۔ ایک دفعہ مشہد کی ایک سید نے خواب میں دیکھا، اس کو مرحوم آیت اللہ کوہستانی سے بیان کیا جنہوں نے اس کی عجیب و غریب تعبیر کی ان سید صاحب کے مطابق۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے ایک خواب۔ عالم خواب میں نے دیکھا کہ مشہد میں ہمارے رہنے والے کمرے کے اوپر
حضرت علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا گنبد ہے۔ میں گنبد کے پاس 2 گلدستے تیار کیے، یہ دونوں اس قدر بلند ہیں کہ جو بھی باہر سے مشہد میں آتا ہے وہ ان دونوں گلدستوں کو دیکھتا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک گلدستہ ٹوٹ گیا اور دوسرا بہت خوبصورت انداز میں بلند و بالا کھڑا ہے۔ اس خواب کی تعبیر مرحوم آیت اللہ کوہستانی نے یہ کی کہ تم حضرت علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کی خاص عنایات اور لطف سے بہرہ ہوگے۔ پھر پوچھا کہ کیا تمہارے ہاں لڑکا ہونے والا ہے؟ سید نے جواب دیا کہ جی ہاں، انہوں نے حال ہی میں شادی کی تھی اور ان کی اہلیہ حاملہ تھی۔ آقا کوہستانی نے فرمایا بچہ لڑکا ہوگا اور اہل علم و معرفہ میں سے ہوگا۔ اس بات کے 23 سال بعد یہ خواب اور اس کی تعبیر جو میں ان بزرگوار سے میں نے سنی تھی وہ ساری کی ساری صحیح ثابت ہوئیں۔ وہ بچہ جو پیدا ہوا وہ لڑکا تھا۔ بڑا ہوا تو غیر معمولی طور سے تحصیل علم دینی میں پیش رہا اور روحانیت کا عمدہ لباس زیب تن کیا۔ اس کے والد پر خاندان عصمت و طہارت علیہ السلام کا خاص لطف و عنایت رہی۔ مرحوم آیت اللہ کوہستانی اپنی آخری عمر میں 2-3 مرتبہ مشہد حضرت علی بن موسیٰ رضی علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ ان میں سے ایک دفعہ ایک مجلس میں جہاں علماء اور رجال علم موجود تھے، یونان فلسفے اور تصوف پر بحث چل نکلی۔ ان بزرگ نے غیر معمولی انداز میں مکتب فلسفہ اور تصوف سے اظہار نفرت کیا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت علی بن موسیٰ رضی علیہ السلام سے صحیح بزنطی میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جس کے سامنے تصوف کا نام لیا جائے اور وہ زبان اور قلب سے اس سے نفرت یا بیزاری کا اظہار نہ کرے۔ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ امید رکھتا ہوں کہ تم مکتب اہل بیت عصمت و اطہار علیہ السلام کی مدافعت کرنے والے بنو گے اور جہاں تک ممکن ہوگا اور ان اسلام کی مخالف مکاتب فکر سے مبارزہ کرتے رہو گے۔ مرحوم آیت اللہ کوہستانی فرماتے تھے کہ میں ہر نماز کے سورہ حمد اور سورہ توحید اپنے ان جد بزرگوار کے لیے ضرور پڑھ کر بخشتا ہوں کہ نماز کے بعد ہوگا، یہاں پر مس پرنٹ ہے، جنہوں نے اول مذہب تشیع کو قبول کیا تھا۔ اس طور ان کی قدردانی کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم لوگوں کی زحمتوں کو کم کر دیا۔ مرحوم آیت اللہ کوہستانی ولایت اور خاندانی عصمت سے محبت کو یہاں بہت اہمیت دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دین اس موضوع کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ خدا ان کو ان کے سرپرستوں کے ساتھ محشور کرے، رحمت اللہ و رضوان اللہ تعالی علیہ۔ مرحوم آیت اللہ کوہستانی جمعہ 14 ربیع الاول 1992 1392 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ انہوں نے اپنے فرزندان شیخ اسماعیل کوہستانی سے فرمایا کہ میرا جنازہ مشہد لے جانا، حرم مطہر حضرت علی بن موسیٰ رضی علیہ السلام میں طواف دینا، کسی سے نہ کہنا کہ شیخ محمد کوہستانی کا انتقال ہو گیا، اگر جگہ ہوئی تو مجھے وہاں دفن کرنا ورنہ کوہستان واپس لے آنا۔ وہ اپنے والد کی وصیت کے مطابق ان کا جنازہ مشہد لے گئے۔ راستے میں جو شہر پڑے ان کے لوگ بہت والہانہ انداز میں جنازے کا استقبال کرتے رہے۔ مجھے بھی انہوں نے خبر دی کہ آقا کوہستانی کا جنازہ مشہد لے کر جا رہے ہیں۔ چنانچہ میں کچھ طلاب کے ساتھ کوچان تک آقا کوہستان کے جنازے کے استقبال کے لیے گیا۔ جب ان کا جنازہ مشہد پہنچا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہم لوگوں نے صبح کی نماز ادا کی اور جنازے کو مسجد میں رکھ دیا کہ صبح 9 بجے تک تشیع ہو، اور ان کے عزیز رشتہ دار اور فرزندان میرے گھر آ گئے تاکہ آرام کر سکیں۔ میں بھی آرام کرنے لیٹ گیا۔ یا تو خواب دیکھا یا عالم بے خودی تھی کہ دیکھا کہ آیت اللہ کوہستانی 2 زانوں اور مؤدب بیٹھے ہیں۔ حضرت معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین بھی کمرے میں چاروں اطراف میں تشریف رکھتے ہیں اور اس دوست اور رفیق کی طرح جو سفر سے آیا ہو ان کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ کمال ادب سے اپنی کارکردگی، عبادات اور خدمات کا ذکر کر رہے ہیں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام ان کی تائید کر رہے ہیں اور ان کے اعمال قبول کر رہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا اور ان سے دوبارہ درخواست کر رہا ہوں کہ میری حاجات بھی ان حضرات سے کہیں۔ انہوں نے ایک بار میری طرف رخ کیا اور کہا بہت خوب، کہتا ہوں۔ بیدار ہونے کے بعد دیکھا کہ وہ حاجات پوری ہو گئیں۔ مرحوم آیت اللہ کوہستانی دارالسیادہ حرم حضرت علی بن موسیٰ رضی علیہ السلام میں دفن ہیں۔ خدا ان پر رحمت فرمائے۔ اس کے بعد ہم صفحہ نمبر 187 پہ پہنچ چکے ہیں
اور 10वें باب یعنی باب دہم کا آغاز ہو رہا ہے، اور ہیڈنگ ہے مرحوم حجت الاسلام آقا حاج شیخ حبیب اللہ گلپائے گانی۔ مشہد کے لوگوں کو ابھی بھی یاد ہے کہ 20 سال پہلے عالم بزرگ متقی اور زاہد کے جن کا نام آقا حاج شیخ حبیب اللہ گلپائے گانی تھا، مسجد گوہر شاد میں امام جماعت ہوا کرتے تھے۔ دیندار تاجر حضرات ان کے پیچھے آ کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ میں نے مجتہدین اور علماء دین کو بھی ان کے پیچھے اکثر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ طلاب اور تحصیل علم میں مشغول لوگ ان بزرگ کی امامت میں باجماعت نماز پڑھتے۔ ان کے ساتھ 1 گھنٹے کی گفتگو انسان میں تبدیلی لے آتی تھی۔ بہت ہی عمدہ زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ صبح کو نماز فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے قبل مدرسہ خیرات خان میں تفسیر قرآن کا درس دیتے، اور بوڑھے زاہد و عابد لوگ بھی ان کے اس درس میں شریک ہوتے۔ میں نے 17 سال کی عمر میں اجازت چاہی تھی کہ ان کے درس میں حاضر ہوں۔ شاگردوں نے اجازت نہیں دی مگر خود مرحوم نے اجازت دے دی، اور میں جب تک مشہد میں تحصیل علم کے لیے رہا اس درس میں ضرور شرکت کرتا رہا اور اس سے غیر معمولی طور پر استفادہ کرتا رہا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے ایک خواب۔ ایک روز کہنے لگے کہ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ حرم میں داخل ہوا ہوں۔ حضرت علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کو حرم میں نے پریشان دیکھا۔ آپ کے چہرے پر کرب اور اضطراب کی کیفیت ہے۔ میں نے آپ سے اس کرب کی وجہ دریافت کی کہ آقا آپ اب بھی کرب میں کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کرب اس عمل کے نتیجے میں ہے جو بعض زائرین انجام دیتے ہیں۔ آپ نے اس گناہ کا نام لیا جو کچھ گناہ دیکھنے سے صغیرہ نظر آتے ہیں، در حقیقت وہ کبیرہ سے بھی زیادہ اثر رکھتے ہوں گے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روک رہے ہیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم پیج نمبر 189 سے آغاز کریں گے اور 11واں باب ہوگا۔ ہیڈنگ ہوگی شیخ محمد کوفی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔